بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے صوبائی وزراء، ممبرز آف دا ڈپلومیٹک کور، آئی کین سی سم ڈپلومیٹس ہیئر، ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران، لوکل گورنمنٹ کے نیولی الیکٹڈ سارے ممبران، کراچی اور ٹھٹہ سے آئے ہوئے میرے دوست، میرے میڈیا کے دوست، خواتین و حضرات، السلام علیکم. بہت سالوں بعد میں اس کا قصہ بتاؤں، بلکہ میں کہوں گا میں لوگ 10 سال پہلے تک گئے ہیں، میں 50 سال پیچھے جانا چاہتا ہوں، 55 سال پیچھے. اس دھرتی نے لیڈرز تو بہت پیدا ہوتے ہیں، لیکن ویژنریز کچھ ہوتے ہیں، اور میں شروعات کروں گا اس ویژنری سے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے، جنہوں نے آج سے 55-60 سال پہلے کہا تھا، اور ان کی ایک تقریر ہے، ان کی ڈاکیومنٹڈ ہے. میں انگریزی میں وہ کہہ دیتا ہوں، ان کی تقریر میں جو ڈاکیومنٹڈ پیپرز ہیں، واٹ لیٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو said was, and he did a review of the entire world and the relationship that Pakistan would have with other countries. He valued each country, but what he said for the People's Republic of China, and I'd like to quote that. He said, "As I look around, the only country whose interests align with Pakistan is the People's Republic of China." This was in 1967. اور اگر آپ دیکھیں اس کے بعد جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چین کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بڑھائی تھی، اس کے بعد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، انہوں نے اس پہ کام کیا، اور اس کے بعد پھر ایک اور ویژنری لیڈر جب صدر آصف علی زرداری آئے. آج کل بہت لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سی پیک کس نے شروع کیا، کہاں سے ہوا. میں کسی اور کو نہیں، چائنیز گورنمنٹ کو کوٹ کرتا ہوں، اس وقت کے ڈپٹی ہائی کمشنر تھے چائنا کے، اور انہوں نے کہا تھا یہ آئیڈیا چین سے بھی نہیں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کا آئیڈیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے، اس وقت پریمیئر لی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے، دی پرائم منسٹر ان ویٹنگ پریمیئر لی کو سی پیک کا آئیڈیا دیا تھا، اور اس کو چائنا نے اٹھایا. اور نہ صرف سی پیک، بٹ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اس کو اور آگے بڑھا کے بیلٹ اینڈ روڈ کا کانسیپٹ دیا، اور وہ ویژنری آئیڈیا جو صدر آصف علی زرداری کا تھا، اس کو چائنا نے اپنے سارے آس پاس ایون یورپ تک لے گئے اور اس کو بڑھایا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان ویژنری لیڈرز، چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو، چیئرپرسن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے انہوں نے اتنی ویژنری آئیڈیاز دی. صدر زرداری کی ایک اور ویژنری آئیڈیا تھی، انفارچونیٹلی یہاں میرے ٹھٹہ کے دوست بیٹھے ہیں، وہ سمجھ نہیں سکے، اور پھر اسی وجہ سے یہ سی پیک بنا. نہیں تو ان کے شروعات تو صرف ٹھٹہ کو اس دنیا کے نقشے پہ دینا تھا، ذوالفقار آباد جو بنانا چاہ رہے تھے. اور اگر وہ ذوالفقار آباد والی بات آگے بڑھتی تو آج ٹھٹہ کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. انفارچونیٹ تھا کہ وہ بات اس وقت آگے نہیں بڑھ سکے. لیکن اب یہ دھابی جی اسپیشل اکنامک زون، اس کی شروعات ہوئی ہے. اس کی بھی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں، 2016 میں جب JCC ہوئی تھی بیجنگ میں، اس وقت مجھے صدر زرداری نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ڈی ٹریک ہو گیا ہے سی پیک. سی پیک کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ کچھ سڑکیں بنا دو اور پاور سیکٹر میں کچھ انویسٹمنٹ تھی.
سی پیک کا اور بہت براڈر کانسیپٹ ہے، اور سی پیک کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو چائنا کی مدد سے ہم ایسی انڈسٹریل زونز دیں جہاں پہ لوگوں کی امپلائمنٹ ہو، پاکستان کی اپنی ایکسپورٹس بڑھیں اور خوشحالی آئے. تو جب تک اکنامک زونز نہیں بنیں گے سی پیک آگے نہیں بڑھے گا. اور اس دسمبر 2016 کی جے سی سی میں ان پرنسپل 6 اکنامک زونز اپروو ہوئے تھے، جس میں سے ایک دھابے جی تھا. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ٹائم تک پہنچا. اس میں کئی مسئلے مسائل آئے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا وہ جو ایشوز ہوئے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول اس اکنامک زون کی ہمیں شاید مہینہ پہلے ملی ہے. قاسم بتائیں گے ایگزیکٹلی 1 مہینہ پہلے. ہمیں 2016 سے آج 2023 ہو گئی، بیکاز ایک اسپیسیفک لا ہے، فیڈرل لا ہے جس کے تحت یہ ہونا تھا. بٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں مئی کے مہینے میں آئی بلیو وہ اپروول ملی ہے، اور ہم نے جولائی میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں زیڈ کے بھی اس کو بہت تیزی سے، جیسے انہوں نے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے پاکستان بھر میں، بہت تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھٹا کے لوگوں کے لیے، سندھ کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جو ہماری ایشوز ہیں اس وقت، خاص طور پہ زر مبادلہ کے، فارن ایکسچینج کے، اس کو ریزالو. اور اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. آپ کو بتایا تھا اوکیلی صاحب نے جب اپنی پریزنٹیشن کی تھی، اس سے پہلے قاسم صاحب نے بتایا تھا ایئرپورٹ یہاں سے آدھا گھنٹہ دور ہے، آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے، میرے خیال 20 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں. آپ کو اگر سمندر کا روٹ لینا ہے تو پورٹ قاسم، میرے خیال ادھر سے میں پتھر اٹھا کے پھینکوں گا تو وہ سمندر میں گرے گا. یہ اسٹون تھرو اوے فرام دا سی. آپ کا پورا روڈ نیٹ ورک یہاں سے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، وہ جلد کمپلیٹ ہوگا، بہت قریب ہے. وہاں سے آپ M9 پہ پہنچ جائیں گے، اور پورا پاکستان کا ایکسیس، اور پاکستان سے پھر سینٹرل ایشیا اور چائنا کی طرف لینڈ روٹس بھی آپ کے ہیں. تو اس سے بہتر لوکیشن ہو نہیں سکتی. ہم نے 1530 ایکڑ اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت کم پڑیں گے. یہاں پہ کافی کراچی سے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے ایگری کریں گے، اور انہوں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ یہ جگہ کم پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک سمجھ لیں بہت چھوٹا سا پائلٹ ہے، اس سے ہم اور بڑھائیں گے، اپنے اور زمین انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل کر کے دیں گے، تاکہ یہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون پاکستان کی گروتھ کا انجن بنے. اور ٹھٹا ضلع جو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا وہ پاکستان میں نمبر 1 انڈسٹریل ڈسٹرکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں. انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے، کل وہ واپس پہنچے ہیں اپنے ٹور سے، اور آج وہ ادھر آئے اور پھر انہیں مجھے پتہ ہے کہ ٹریول کرنا ہے، انہوں نے وقت نکالا اور ادھر آئے ہیں. چیئرمین صاحب آپ کے آنے کی وجہ سے ہمارے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پروجیکٹ جس کی فاؤنڈیشن آپ لے رہے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایز پرائم منسٹر اس دھابے جی اسپیشل اکنامک زون کو انوگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم آپ کو انوائٹ کریں گے. اب زیڈ کے بی کے اوپر ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر تو 4 مہینے میں بن رہے ہیں. اب 4 مہینے میں کمپلیٹ کرتے تو ہم 4 مہینے میں بلا لیں گے انہیں ادھر انشاءاللہ تعالیٰ. میں بہت شکر گزار ہوں سب دوستوں کا، اسپیشلی دی ڈپلومیٹک کمیونٹی who has come here today. You give us strength, you give us hope, and inshallah ta'ala Pakistan will work with the world. میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا. ایک ضرور ذکر کروں گا، میں نے مرتضیٰ سے تو کہا ہے کہ اس کا جواب پراپرلی دے. کچھ دنوں پہلے ایک اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی ایک خبر آئی تھی، اس کو بڑا پھیلایا، خاص طور پہ جو وہ بھائی اس کو ذرا غور سے پڑھ لے کوئی بھی. اس کے اندر جو فیکٹرز ہیں، سب سے 25% فیکٹر وہ کہتے ہیں کہ جی لا اینڈ آرڈر میں جو کرائم انڈیکس ہے، جو کہ انٹرنیشنل کرائم ایجنسیز دیکھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کراچی 6ٹھا ڈینجرس ترین شہر تھا، اس سے اس وقت 125 سے 130 پہ پہنچ گیا.
دوسرا اس میں فیکٹ اور اس کا 25% فیکٹر ہے. ہم ٹوٹلی ڈس ایگری کرتے ہیں اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی اس انالیسس سے. اینڈ آئی ول رائٹ ٹو دیم. میں نے یہ کیا, میں نے مرتضیٰ سے کہا ہے وہ کرے, وی آر رائٹنگ ٹو دیم کہ یہ آپ اتنے وائبرنٹ شہر کو یہ تباہ کرنے, شہر کو جیسے پہلے کیا تھا نا, ابھی ذکر کیا کہ شہر کی برائیاں کر کر کے یہاں سے انویسٹمنٹس لے جائے. ایک اور یہ سازش ہے کہ جب کراچی وائبرنٹ ہو رہا ہے, کراچی انشاءاللہ تعالیٰ پورا سندھ وائبرنٹ ہو رہا ہے, تب آپ اس طریقے کے آرٹیکلز چھپوا کے پروموٹ کر کے اور ایسی بات کریں. دوسرا اس میں آپ سوچیں 25% اس میں ویٹیج ہے, جس میں کیا ہے, جس پہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ میں بہت احترام ہے ان کا. انہوں نے ہمیں پی 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 میں 6th بیسٹ یونٹ ان ایشیا بھی کہا تھا. ہمیں ساورنس کے ساتھ انہوں نے جو ہے رینک کیا تھا. اس میں کہ جی اگر گرمی لگتی ہے ٹریولرز کو ادھر تو وہ شہر اتنا اچھا نہیں ہے, یعنی موسم اتنا اچھا نہیں ہے. بھائی اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ریلیجس ہارمنی کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر, خدا نہ خواستہ. مجھے پتہ ہے ابھی بلاول صاحب جب ہوتے ہیں, مگر مجھے ایک آدھ کوئی کام یا میسج کرتے, ابھی پرسوں بھی ان کا ایک میسج آیا تھا اسی چیز پہ, ریلیجس ہارمنی. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان سے بہتر کوئی بھی ملک ہے. آپ چاہے ہمارے پڑوسی دیکھ لیں, چاہے ویسٹ دیکھ لیں, لیکن ان کی 25% اس پہ تھا. اور جو دو ایریاز ہیں, ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن, اس کو اگر آپ میجر کریں اسی انڈیکس میں, اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھیں تو ہم, میرے خیال ہے وہ جو باٹم 10 انہوں نے بیچ کے تو دیے نہیں, اب ان باٹم 10 میں سے سب سے بہت اوپر ہے. میرے خیال ہے ہم 20-25ویں نمبر پہ آئیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ صرف کراچی شہر کو اس لائق سمجھا گیا کہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے اس کے بارے میں لکھا ہے. باقی کسی شہر کے پاکستان کو شاید اس لائق نہیں سمجھتے. کراچی انشاءاللہ تعالی جو ہے جیسے پاکستان کی گروتھ انجن رہا ہے, انشاءاللہ تعالی آگے اور ترقی کرے گا. ان چھوٹے موٹے آرٹیکل سے جو کراچی کے شہریوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کا میئر کراچی میں آیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ خود ہی آپ کو لکھ کے بتائے گا کہ اس سے زیادہ وائبرنٹ انڈسٹری کے لیے, ٹورزم کے لیے, رہنے کے لیے اور کوئی شہر نہیں. اور یہ جلد ہو جائے گا جیسے ہی پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ سب کا یہاں آج تشریف لائے, خاص طور پہ بلاول صاحب کا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے, قیمتی مصروفیات میں سے انہوں نے کچھ قیمتی ٹائم نکالا اور یہاں آج ہمارے ساتھ آئے ہیں. قاسم نوید صاحب کو اور وہ سارے لوگ جنہوں نے, وسیم صاحب چیئرمین رہے ہیں اس اتھارٹی کے, ان سب کو میں اکنالج کرتا ہوں. ایک بڑی محنت کا کام تھا اور بہت مشکلات تھیں. وہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اب کر تو دیا ہے کہ بجلی دینی اور گیس دینی, لیکن اس کے لیے بھی کتنی ہمیں محنت کرنی پڑی. میں نے یہ ذکر کیا نا, شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بینظیر بھٹو, صدر آصف علی زرداری, پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی سی پیک کو آگے بڑھایا. پھر ایک وقت ایسا آیا, اس کا ذکر جتنا کم کیا جائے اتنا بہتر ہے, جب کہا گیا کہ یہ سی پیک سب جو ہے ملک کے ساتھ ایک سازش ہے, جو ابھی دوبارہ کراچی کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سازشوں کا سب مقابلہ کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی, اس صوبے کی خدمت کے لیے آگے بڑھتی رہے گی. اور جیسے میں نے کہا فیوچر پاکستان کا وہ سامنے بیٹھا ہے, اور پاکستان کا فیوچر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو اگلی منزلوں پہ لے جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جیے بھٹو, پاکستان زندہ باد.